بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنی صحت اور صفائی کا اچھے طریقے سے خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر رخسانہ مختار ہوں۔ آج 11 ستمبر جمعہ کا دن ہے۔ بچوں، کل ہم نے نظم سونا اور ہمدردی کو پڑھا اور اس کے الفاظ معنی یاد کیے۔ آج ہم نظم کی باقی سرگرمیاں کریں گے۔ مقاصد: اس نظم کو پڑھنے کا مقصد ہے بچوں کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا کیے جا سکیں۔ توجہ مرکوز مہارت: پڑھائی اور لکھائی پر توجہ دی جائے۔ ذرائع صفحہ نمبر 46۔ بچوں، کل ہم نے الفاظ معنی کیے تھے۔ آپ مجھے بتائیے ناآگاہ کے کیا معنی ہیں اور سٹ پٹانا کے کیا معنی ہیں؟ اب ہم سوال نمبر 2 سونا اور ہمدردی کرنے لگے ہیں۔ نظم سونا اور ہمدردی کو کہانی کی صورت میں لکھیں۔ کہانی سونا اور ہمدردی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ویران سڑک پر ایک غریب آدمی بیمار پڑا تھا۔ وہ درد کی شدت سے بے حال تھا۔ وہ مجبور اور بے سہارا تھا۔ اتنے میں ایک امیر آدمی کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ بیمار شخص کو دیکھ کر اپنے گھوڑے سے اترا۔ بیمار آدمی کا حال پوچھے بغیر اسے سونا دے کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک غریب آدمی کا بھی ادھر سے گزر ہوا۔ وہ غریب آدمی بیمار شخص کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے بیمار کا حال پوچھا اور اسے کھانا کھلایا اور دوا لا کر دی اور سونے کے لیے اسے بستر بھی بچھا کر دیا۔ کچھ دنوں بعد امیر آدمی کا پھر وہاں سے گزر ہوا تو اس نے گھوڑے سے اتر کر بیمار آدمی کا حال پوچھا۔ بیمار بولا، آج تو میرا حال اچھا ہے، لیکن اس دن اگر میرا حال پوچھ لیتے تو یہ بات اس سونے سے بہتر ہوتی جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ یہ کہہ کر بیمار نے امیر آدمی کو سونا واپس کر دیا۔ نتیجہ: انسان کے کام آنا مال و زر سے بہتر ہے۔ بچوں، ہم نے کہانی لکھ لی۔ اب ہم کرتے ہیں سوال نمبر 4۔ قواعد: سوال نمبر 4 ہے، ان صفات کو درست موصوف کے سامنے لکھیے۔ صفات: ہمدرد، خیال رکھنے والا، بے سہارا، مالدار، پریشان، غریب، دکھ درد بانٹنے والا، مایوس، دولت مند، بے حال، دکھی، مجبور۔ بچوں، آپ نے صفات دیکھ کر درج ذیل موصوف کے سامنے لکھنی ہے۔ موصوف: بیمار آدمی۔ اس کی صفات: بے حال، پریشان، مایوس، بے سہارا، مجبور۔ موصوف: پہلا راہگیر۔ اس کی صفات ہے مالدار، دولت مند۔ تیسرا موصوف ہے دوسرا راہگیر، ہمدرد، دکھ درد بانٹنے والا، خیال رکھنے والا، غریب۔ بچوں، اب میں آپ کو گھر کا کام دینے لگی ہوں۔ آپ نے اس نمونے کو دیکھ کر کے اپنا کام کرنا ہے۔ ایک طرف کالم میں تاریخ لکھنی ہے، 11 ستمبر 2020۔ درمیان میں نظم کا نام لکھنا ہے، سونا اور ہمدردی، اور ایک اور کالم بنانا ہے، کالم برائے اصلاح۔ پھر آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر 2۔ نظم کو کہانی کے انداز میں تحریر کیجیے۔
بچوں، آپ نے کہانی کو بہت خوش خط لکھنا ہے۔ پھر آپ نے سوال نمبر 4 کرنا ہے۔ ان صفحات کو درست موصوف کے سامنے لکھیے۔ موصوف ہے بیمار آدمی، پہلا راہگیر، دوسرا راہگیر۔ بچوں، آپ نے بالکل اسی طرح کام کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو کرایا ہے، اور اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔